ڈاکٹر عمر سیف صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پاکستان کے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب، تھینک یو فار ہیونگ. ڈاکٹر صاحب 22 سال پہلے آپ نے کمپیوٹر سائنس میں پی ایچ ڈی کی اور پھر اس کے بعد آپ MIT اور کئی دوسرے اداروں میں پڑھاتے رہے. ڈاکٹر صاحب یہ پہلے تو مجھے بتائیں، یہ میں نے بات ٹھیک کی، انقلاب ہے کیا ہے؟ بالکل، اس کو انگریزی میں یہ 4th انڈسٹریل ریولوشن کہتے ہیں. اچھا، اس کا یہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ انسان کا جو ارتقاء ہے وہ ہنٹر گیدرر سے شروع ہو کے پھر آٹومیشن، انڈسٹریلائزیشن اور پھر انفارمیشن ٹیکنالوجی، اور اب یہ جو ہے یہ کہ اب ہم ہائپر کنیکٹڈ ہیں، ہر وقت ہر کوئی ہر کسی سے کنیکٹڈ ہے. ٹیکنالوجی ہم استعمال کرتے ہیں لیکن ڈونٹ ایون پرسیو کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. کوئی وقت تھا ہم ایک کمپیوٹر کے پاس جاتے تھے، اس کو آن کرتے تھے، ڈیسک ٹاپ کے سامنے بیٹھ کے کمپیوٹر کو استعمال کرتے تھے. اب ٹیکنالوجی ہمارے آس پاس ہے، ہم اس کو تقریباً آکسیجن کی طرح برید کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ ہم ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں، اس پہ انحصار کر رہے ہیں. اور یہ ٹیکنالوجی اب ہمیں آبزرو کرتی ہے، ہم سے سیکھتی ہے، اس کو ریئیکٹ کرتی ہے. اس کو AI کہہ لیجئے، وہ ہمیں ممک کرتی ہے، جو آرٹیفیشل مصنوعی ذہانت جو ہے، سو اٹ لرنس. سو اس کی بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم جو کالج میں پڑھتے تو تمہیں بتاتے تھے کہ سافٹ ویئر میں کمپیوٹر کو انسٹرکٹ کرنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اور AI میں کمپیوٹر لرن کرتا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے. سو اس میں انسٹرکٹ نہیں کرنا، اس میں اس کو لرن کرنا ہے، تو وہ لرن کرتا رہتا ہے. جتنی دفعہ اپنا آپ ایسی چیز استعمال کرتے ہیں، اس میں AI ایمبیڈڈ ہے، وہ آپ کا بیہیویئر لرن کرتی ہے، وہ دیکھتی ہے آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو کیا پسند ہے، کیا ناپسند ہے. اچھا، یہ جو ٹیلی فون ہے میرا، میں ڈاکٹر صاحب سادہ الفاظ میں ایک بالکل ان پڑھ سا آدمی ہوں، مجھے بتائیں یہ جو فون ہے، یہ فون کیا سیکھ رہا ہے؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس فون کو پڑھا رہا ہوں؟ بالکل، ایبسولوٹلی. دیکھیے فار انسٹنس جب آپ پہلے بار کی بورڈ پہ ٹائپ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ آپ کی کریکشنز شروع میں اتنی اچھی نہیں کر پاتا اگر آپ کسی چیز کو مس اسپیل کر دیں. لیکن اگر آپ یہ کی بورڈ استعمال کرتے رہیں تو اٹ لرنس کہ آپ ٹپکلی کون سے ایررز کرتے ہیں اسپیلنگس کے، اینڈ اٹ ایڈز اٹ انٹو اٹس ڈکشنری. اور آہستہ آہستہ وہ لرن کر کے جو آپ فون استعمال کرتے ہیں آپ کی آٹو کریکشن بہتر ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لائک وائز جیسے اگر چیٹ GPT کا ذکر کیا جائے، آپ اس سے سوال کریں، وہ آپ کو جواب دے گا، آپ اس کو کہیں یہ جواب غلط ہے، اور وہ آپ کو ایک اور جواب دے گا، اور آپ اس سے انٹریکٹ کرتے رہے، ایونچولی اس جواب پہ پہنچ جائے گا جو آپ چاہتے تھے ہو. اگلی بار جب استعمال کریں گے تو جواب اس کے لگ بھگ ہوگا. آپ گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں، آپ کبھی اگر گوگل پہ لاگ ان کیے بغیر کسی ایک جس کو انکاگنیٹو براؤزر کہتے ہیں، کوئی کسی کی آئیڈینٹی دیے بغیر وہاں سے سرچ کریں تو آپ کو یکسر مختلف جواب آئیں گے اسی سوال کے جو اگر آپ لاگ ان کر کے پوچھیں، کیونکہ اس کو آپ کی لوکیشن کا پتہ ہے، اس کو یہ پتہ ہے آپ ٹپکلی کیا سرچ کرتے ہیں، کیا آپ پہلے وزٹ کر چکے ہیں، کس طرح کی چیزیں پڑھنا پسند کرتے ہیں. سوچئے بالکل کسٹمائزڈ ہے. اچھا، یعنی میں اپنے یہاں سے پاکستان میں اپنے ٹیلی فون سے کچھ چیز سرچ کروں، کچھ اور آئے گی. ایبسولوٹلی. اچھا، اب میں چلا جاؤں کسی اور ملک میں اور وہاں پہ ان کے جو ہوٹل کے کیفیٹیریا میں کہیں جا کے کسی جگہ میں ان کا کمپیوٹر یوز کروں تو وہاں بالکل مختلف ہوگا، مختلف رزلٹس آئیں گے. آپ اسی چیز کو سرچ کریں گے، مختلف رزلٹ آئیں گے، میں سرچ کروں گا، مختلف رزلٹ آئیں گے. اچھا. اور اینڈ سو آن، اور وہ یہ بھی بتائے گا پچھلی دفعہ آپ اس سائٹ پہ اس دن گئے تھے، اس کو وہ سیکھ رہا ہے آہستہ آہستہ، اٹ از لرننگ کہ واٹ از اٹ دیٹ یو. تو یعنی ٹیلی فون جو ہے یہ اس میں کیمرے اور ٹک ٹاک اور ٹویٹر اور یوٹیوب کے علاوہ بھی کچھ ہے؟ سر یہ تو آف کورس دیکھیے تو اس میں سینسرز بہت زیادہ ہیں. اس میں آف کورس یہ آپ کی لوکیشن کو ٹریک کرتا ہے. لوگ اس میں سری استعمال کرتے ہیں یا جو بھی اس کا ایکویولنٹ ہے گوگل کا، وہ استعمال کرتے ہیں. لیکن آپ یہ سوچئے کہ آپ جب بھی اس کو کہتے ہیں ہے سری تو وہ جاگ جاتا ہے اور جاگ کے آپ کے سوال کا جواب دیتا ہے جیسے کہ یہ جاگ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو ہر وقت مجھے سن رہا تھا. اچھا نہیں ڈاکٹر صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو باتیں ہو گئی نا جو، یعنی میں نے یہ اس سے کوئی کام، یعنی میں نے سنا ہے کہ اس سے لوگ اپنے جابز بھی کر رہے ہیں، لوگ اس ٹیلی فون سے کوئی آنے والے دنوں کے اندر بہت کچھ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں میں ہوگا. کیا یہ ہے جس کو آپ انقلاب کہہ رہے ہیں جو جاری ہے آپ کے بقول ابھی؟ سر یہ انقلاب کی کافی ڈائمینشنز ہیں. ایک ڈائمینشن یہ ہے کہ جو نیچر آف ورک ہے، ٹھیک ہے، وہ بدل گیا. سو فار انسٹنس کوئی ایک وقت تھا جب انسان
9 سے 5 کی نوکری کیا کرتا تھا اور ایک ملازمت ہے مہینے بھر کی، اس کی تنخواہ ملتی تھی. اب دنیا گریجویٹ کر گئی ہے جس کو گگ بیسڈ اکانومی کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ملازمت نہیں ہے، اب ایک مارکیٹ پلیس ہے جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بہت سارے کام پڑے اور لوگ کوئی $5 کے عوض، کوئی $10 کے عوض، کوئی $15 کے عوض گگز کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے ٹاسک کر رہا ہے، مائکرو آؤٹ سورسنگ ہو رہی ہے. اور پاکستانی اس میں بہت اچھے ہیں. بائی پاکستان دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے ایز ان ٹرمز آف این آن لائن ورک فورس. یہ جو چھوٹے چھوٹے پلیٹ فارمز ہیں fiverr.com اور upwork.com، کسی پہ $5 ملتے ہیں. امیزون میکینیکل ٹرک جس پہ چند سینٹس ملتے. پاکستانی 15 لاکھ ان پہ رجسٹرڈ ہیں جو کہ خود سے آن لائن فری لانسنگ، یعنی اس ٹیلی فون سے لوگ جاب بھی کر سکتے ہیں، نوکری بھی کر سکتے ہیں، پیسے بھی کما سکتے ہیں، اور کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، کانٹینٹ پہ پیسے بناتے ہیں. آف کورس ٹک ٹاک پہ تو پوری ایک کانٹینٹ اکانومی ہے. آپ کو ایک فون چاہیے اور آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں، اس کو مانیٹائز کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ایسے لوگ ہیں، نوجوان ہیں جن کے کوئی 2 لاکھ 5 لاکھ 3 ملین فالوورز ہیں اور وہ ہر مہینے 2 4 5 ہزار ڈالر کانٹینٹ کریٹ کر کے کماتے ہیں. کچھ ہیں جو کسی کا لیجر مینٹین کر رہے ہیں. میں بہت سارے ڈاکٹرز کو جانتا ہوں، ریڈیولوجسٹ ہیں، وہ باہر ایکس رے لیے جاتے ہیں، یہاں پہ آتے ہیں، وہ ان کو پڑھتے ہیں، رپورٹ یہاں سے لکھ کے دے دیتے ہیں. آرکیٹیکٹس ہیں اور ڈرافٹس مین ہیں، یہاں پہ آرکیٹیکچر کی بلڈنگز بنا کے دے دیتے ہیں. سو کلیئرلی یہ جو اب جتنے بھی ٹاسکس ہیں، کیونکہ لیبر جو کہ ریموٹ جاب، اور جب ریموٹ جابس پہ گئے تو دیکھیے اگر کوئی نیو یارک میں فرم ہے تو اس نے اگر ریموٹ جاب کرنی ہے تو نیو جرسی میں کیوں کرے، وہ پاکستان میں کیوں نہ کر دے. سو اب یہ مارکیٹ پلیسز بن گئی ہیں، جیسے اپ ورک ہے، فائبر ہے، وہاں پہ اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، وہاں پہ لاکھوں چھوٹی چھوٹی جابس موجود ہیں. آپ بڈ کرتے ہیں، کوئی چند گھنٹے کی ہے، کوئی 2 دن کی ہے، کوئی 1 ہفتے کی ہے، کوئی $100 کی ہے، کوئی چند سینٹس کی ہے، کوئی $12 کی ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں، پاکستان اس انقلاب یہ جو آ رہا ہے اس سے ایک خاص طبقہ تو اس سے واقف ہے، لیکن عام شخص کو یہ نہیں پتا کہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں کہ جی اس ٹیلی فون سے لوگ جاب بھی کر سکتے ہیں، اس کمپیوٹر سے لوگ گھر بیٹھ کے جاب بھی کر سکتے ہیں، اس سے پیسے بھی کما سکتے ہیں. ان کا خیال ہے پھر فلمیں یا یوٹیوب اچھا بھی ہے، اس کے اچھے برے نقصان ہر چیز کے ہوتے ہیں. ان کا خیال ہے صرف یہ تفریح ہوتی ہے اس سے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ جابز ہیں سر، اس سے روزگار جڑا ہے. اور آنے والے دنوں میں یہ جو باتیں ہوتی ہیں کہ جی بہت ساری نوکریاں ادھر چلی جائیں گی، ادھر جو عام ڈگریاں لے کے لوگ گھوم رہے ہیں وہ فارغ ہو جائیں گی، یہ کیا بات ہے؟ یہ بات بھی درست ہے. دیکھیے جب اے آئی آئے گی اور بہت سارے پرفنکٹری جابز، وہ جو ریپیٹیو جابز ہیں، وہ تو آٹومیٹ ہو جائیں گی. دیکھیے اگر کوئی ٹرک کا ڈرائیور ہے تو ٹرک تو سیلف ڈرائیونگ ہونے والے ہیں اور ہماری لائف ٹائمز میں ہونے والے ہیں، 5 سال میں 10 سال میں ہونے والے ہیں. بغیر ڈرائیور کے ٹرک چلے گا. ٹریکٹرز آف کورس آٹونمس ہو جائیں گے، فلیٹس، ایروپلینز، یہ تمام. اور اب تو امریکہ میں سیلف ڈرائیونگ کارز تو آ بھی گئی ہیں. سوچیے بغیر ڈرائیور کے آف کورس تو ٹیسلا کی ہے، گوگل، سو یہ تو اب سیلف ڈرائیونگ کارز موجود ہیں اور یہ بڑھتا جائے گا. اور وہ جو کہ ریپیٹیو ٹاسک جیسے ٹریکٹرز ہیں، لاریز ہیں، بسز ہیں، لانگ ہال لوجسٹکس ہیں، یہ تو بہت جلدی آٹونمس ہو جائے گا. یعنی جو جن کا روز کا کام یہ ہے ادھر سے ادھر جانا ہے، ادھر سے ادھر جانا ہے، اور ایک رفتار پہ، ایک سڑک پہ، ایک لین میں جانا ہے، اور وہ تو اب آف کورس آٹومیٹ ہو جائیں گی. لائک وائز بہت ساری جابس، فار انسٹنس آپ نے اپنا لیجر مینٹین کرنا ہے، آپ نے کوئی ریسرچ کا آرٹیکل کو مقالہ لکھنا ہے، کوئی آپ نے چھوٹی سی ڈاکیومنٹری بنانی ہے، آپ نے کوئی اینیمیشن بنانی ہے، تو تمام آف کورس اب تو چیٹ جی پی ٹی آپ نے دیکھی ہے، آپ اس کو جا کے کچھ کہیں وہ ویڈیو بھی جنریٹ کر دے گا، وہ امیج بھی جنریٹ کر دے گا، وہ وائس اوور بھی جنریٹ کر دے گا، وہ مقالہ بھی لکھ کے دے دے گا. تو کانٹینٹ رائٹنگ کی جاب، کاپی ایڈیٹنگ کی جاب، فوٹو ایڈیٹنگ کی جاب، اسمال ڈاکیومنٹری. یعنی بچے جو پڑھ رہے ہیں، میں آپ کی بات سن کے جتنا سمجھ رہا ہوں، ہمارے بچے جو پڑھ رہے ہیں یا جو نوجوان، ان کو اپنا پورا سلیبس چینج کر لینا چاہیے اس وقت. اور تھوڑا سا اب کیا ہے آپ کا سر؟ ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی، ڈیٹا سائنس، اے آئی اب ہر چیز کو پرمیٹ کر رہی ہے. دیکھیے لوگ کہتے ہیں اسٹارٹ اپس کا ذکر ہم کرتے ہیں. کوئی زمانہ تھا جب میں کالج میں تھا تو اسٹارٹ اپ ہوا کرتی تھی اوریکل، مائکروسافٹ، مطلب ایک سافٹ ویئر کا نام اسٹارٹ اپ سے مراد آپ کی چھوٹا سا آئی ٹی اپنا پروجیکٹ شروع کر دیا. ہاں، چھوٹا اپنا آئی ٹی کی ایک کمپنی شروع، اپنے پیسوں سے کر لیا یا باہر سے کہیں سے وینچر کیپٹلسٹ آ گئے کوئی. اور دیکھیے اس زمانے کی اسٹارٹ اپس تھیں مائکروسافٹ، اوریکل، گوگل، یہ کمپیوٹر سافٹ ویئرس تھے. اب اسٹارٹ اپس کا مطلب ہی کچھ اور ہے. اب نیٹ فلکس ہے. نیٹ فلکس کیا کمپیوٹر سافٹ ویئر ہے، لیکن وہ دنیا کا سب سے بڑا سنیما ہے. اب اوبر جو ہے وہ سافٹ ویئر ہے، ہاں ہوگا، لیکن وہ سب دنیا کی سب سے بڑی ٹیکسی سروس ہے. اینڈ سو آن. سو بیسکلی ٹیکنالوجی نے ہر چیز کو بدل دیا ہے. تو اگر آپ کا کاروبار تھا کہ آپ ایک بہت بڑی ٹیکسی فلیٹ چلایا کرتے تھے تو یو ول بی آؤٹ آف بزنس سون، کیونکہ کمپیوٹر سافٹ ویئر کی مدد سے ایک کمپنی نے ایک ایسا بزنس ماڈل بنایا جس سے وہ ایک مارکیٹ پلیس بن گئی اور کوئی بھی اپنی گاڑی اس مارکیٹ پہ ڈال کے اوبر کا ڈرائیور بن سکتا ہے. اینڈ سو آن. سو بیسکلی تو نیچر آف ورک، نیچر آف بزنس، نیچر آف جابس اینڈ نیچر آف انٹرٹینمنٹ، ایجوکیشن،
so on and so forth. All of that is changing in a fundamental way and very very rapidly. میں نے PhD کی ہے کمپیوٹر سائنس میں اور مجھے اپنے بچوں سے بہت چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں. ابھی مجھ سے پہلے میرے بچے ChatGPT استعمال کر رہے تھے, روز مجھے بتاتے ہیں اس کی کوئی نئی چیز یہ دیکھ لیں وہ دیکھ لیں, حالانکہ مجھے شاید اس کی سائنس زیادہ معلوم ہے جن کو لارج لینگویج ماڈلز کہتے ہیں, لیکن کیسی زبردست. اچھا تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مطلب ہے کہ سلیبس کو تبدیل کر لینا چاہیے فوری طور پر. اچھا دوسری بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, پاکستان کہاں پہ 5G پاکستان میں کیوں نہیں آیا؟ ایک تو یہ کہ بہت کم ممالک میں آیا ابھی تک. 5G کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ یہ ہائی بینڈ وڈتھ ہے, مطلب بہت ہائی بینڈ, جو بینڈ وڈتھ بڑھتی ہے تو رینج آف دا ریڈیو سگنل کم ہوتی جاتی ہے. یعنی آپ اس طرح سمجھائیں کہ جیسے مثال کے طور پہ فون ہے میرا, تو میں ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہوں یا میں یوٹیوب دیکھ رہا ہوں, تو 5G آنے سے کیا ہوگا؟ 5G آنے سے صرف آپ یوٹیوب نہیں دیکھیں گے, آپ یہاں سے بیٹھ کر کوئی روبوٹک سرجری کر پائیں گے, کیونکہ بہت ہی ہائی کوالٹی ہائی HD ویڈیو ریئل ٹائم میں یہاں آئے گی. آپ جو ایکشن لیں گے واپس کمیونیکیٹ ہوگا. تو یہ جس کو IoT کہتے ہیں یا انٹرنیٹ آف تھنگس کہتے ہیں, تو یہ اب دنیا اتنی ہائپر کنیکٹڈ ہو جائے گی, صرف انٹرنیٹ استعمال انسان نہیں کریں گے, مشینیں آپس میں کرنا شروع کر دیں گے. 5G کی بہت براڈ رینجنگ اپلیکیشن, لیکن بڑی بات یہ ہے کہ 5G کے لیے ایک بہت ڈینس نیٹ ورک کی ڈپلائمنٹ ہے. پاکستان میں 56,000 جیسے سیل فون ٹاورز ہیں, تو اگر 5G ڈپلوائے کرنا ہے تو یہ 56,000 سے بڑھ کے شاید 3.5 لاکھ کرنے پڑیں گے ٹو پرووائڈ دا سیم کائنڈ آف کوریج. بینڈ وڈتھ تو ہائی ہوگی, لیکن ایک تو یہ کہ ٹیلی کام انفراسٹرکچر کو ایوالو کرنا پڑے گا, 5G ہینڈ سیٹس لانے پڑیں گے, اس 5G کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کو انیبل کرنا پڑے گا, تو پورے ایک ایکو سسٹم ایوالو کرنا پڑے گا. یہ جو انقلاب ہے یہ ڈیجیٹل انقلاب کا ہی حصہ ہے یا یہ AI نے آ کے بیچ میں ایک, مطلب لوگ تو سکون سے چل رہے تھے نا موبائل ہاتھ میں لے کے, یہ ایک نیا انقلاب ہے جو 2-3 سالوں میں آیا, مشین لرننگ اور یہ ڈیپ لرننگ اور نیورل نیٹ ورک. سو یہ بالکل ٹھیک ہے, یو سی آف کورس سیم ٹو ریڈ اباؤٹ دس. سو دیر از یہ جو ڈیپ لرننگ ہے, یہ کیا ہے؟ ڈیپ لرننگ یہ کہ ایک وقت تھا جب لیٹ سے ایک گاڑی ہے اور اس کو کمپیوٹر کی پکچر میں آپ نے ریکگنائز کرنا ہے, تو کمپیوٹر ویژن کو استعمال کر AI کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس کو بتاتے تھے گاڑی ہے, اس کے 2 ٹائر ہوتے ہیں, اس کی شکل اس طرح کی ہوتی ہے, اس میں 2 ونڈوز ہوتی ہیں, اس میں سائیڈ ویو مررز ہوتے ہیں, اس کو فیچرز کا بتاتے تھے. وہ فیچرز ڈھونڈتا تھا کمپیوٹر اس میں جا کے, جس میں مل جاتا تھا کہتا تھا یہ گاڑی ہے. اب کمپیوٹر کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں, اب ہم کمپیوٹر کو کہتے ہیں یہ ایک پکچر ہے گاڑی کی, اور میں تمہیں اس طرح کی 10 لاکھ اور پکچرز دکھاؤں گا اور بتاؤں گا یہ گاڑی ہے کہ نہیں. آپ نے وہاں کیمبرج میں اور MIT میں بیٹھا, مطلب ہم نے اتنے سال جھک مار کے یہ سمجھا کہ نیورونز کیا ہوتے ہیں, اور آپ نے وہاں بیٹھ کے اسی قسم کے نیورونز بنا لیے اور ان کو آپس میں کنیکٹ کروا لیا. ایسے ہی ہے یہ, اور ڈیپ نیورل نیٹ ورک, اور ڈیپ نیورل نیٹ ورک ڈیٹا ڈالا اور ادھر سے سامنے سے وہ پکسلز کر آ کے وہ اوپر سے سپروائز. تو from very interesting, sir. This is a very interesting conversation. So from pixels to features to interconnectivity of these features, how these features come together, all of it learns itself. تو ایک وقت تھا جب آپ کو کمپیوٹر کو بتانا پڑتا تھا کہ گاڑی ہے, اس کے یہ فیچرز ہیں, جا کے ڈھونڈو, اس تصویر میں اگر مل گئے تو یہ گاڑی ہے. اب وہ خود سیکھتا ہے, خود پینٹر ہے, اور خود اس کے اندر وہ کیا سیکھتا ہے یہ ہمیں معلوم بھی نہیں. یہ جو ڈیپ نیورل نیٹ ورکس ہیں یہ تو بلیک باکس ہے, اس کے اندر کیا کنیکشنز بن رہے ہیں, کیا نیورل نیٹ ورک ایوالو ہو رہا ہے, وہ ہمیں انویزیبل ہے ایکچولی. اچھا یہ جو آتی ہیں ڈی فیک ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں, اس کا یہ سارا وہی سر دیکھیں نا, ڈی فیک کرنا کتنا آسان ہے, کیونکہ اگر کمپیوٹر نے یہ سیکھ لیا کہ آپ کی پکچرز دیکھے کہ آپ جب بولتے ہیں تو یہ جیسچر ہے آپ کا, یہ آپ یہاں دیکھتے ہیں, آپ یوں مسکراتے ہیں سو, اور اسی کو وہ جنریٹ کر دیتا ہے ان اے ویری ویڈیو ریئلسٹک وے. اس لیے ڈی فیک ویڈیوز بھی جنریٹ کرنا آسان ہے, ڈی فیک آڈیو بھی جنریٹ کرنا آسان ہے, ٹیکسٹ بھی, سگنیچرز بھی. اب تو دنیا میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ یہ یوں کر لیا جائے کہ وہ چیز جو کمپیوٹر نے جنریٹ کی ہے اس پہ کوئی واٹر مارک یا کوئی آئیڈینٹیفائر ڈال دیا جائے, کیونکہ آہستہ آہستہ انسان کے لیے تو بہت مشکل ہو جائے گا ٹو ٹیل کہ یہ فیک ہے, ڈیپ فیک ہے, ریئل ہے, یہ آپ نے کہا بھی کہ نہیں کہا. وضاحتیں ہوتی رہتی ہیں روز, یہ میری تصویر نہیں تھی, یہ اس کی تھی, وہ یہ. اور ایون امریکن الیکشنز کے اندر یہ میرے خیال سے بڑا کنسرن ہے دنیا بھر کے الیکشنز میں کہ جو ہے یہ ڈی فیک اور یہ سارے معاملات. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک دوسرا جو تعلق ہے اس کا, اس AI سے ہٹ کے, یہ شاید کہیں AI بھی اس میں ہے, وہ ہے سائبر سیکیورٹی. یعنی آپ نے کہا کہ ریموٹ جابز لوگ کر رہے ہیں, یہاں بیٹھ کے وہاں کر رہے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہے, اپنے کمپیوٹر میں نہیں رکھا ہوا تو کلاؤڈ بھی ہے, کوئی بادل بھی بنا لیے سنا آپ نے لیبارٹریز میں بیٹھ کے اپنے. اچھا تو یہ کلاؤڈ بھی کوئی بن گئے ہیں, کوئی یہ بھی.
لیکن یہ سائبر بھی تو ہے کہ میرا ٹیلی فون سے میرے کمپیوٹر سے ہیکنگ ہو گئی اور جناب ڈیٹا لوگوں کا نکل کے پڑا ہوا ہے ڈارک ویبس پہ اور ادھر ادھر. بالکل درست بات ہے. اور دیکھیے پاکستان جیسے ملک میں تو یہ بہت بڑا اس وقت پرابلم ہے. ہم آہستہ آہستہ اپنے تمام سسٹمز ڈیجیٹائز کیے چلے جا رہے ہیں اور ڈیٹا بھی ڈیجیٹائز کر رہے ہیں. تو پاکستان تو دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پہ ہم سب کی آئیڈینٹی ڈیجیٹل ہے. نادرا کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ ڈیجیٹل ہے. بہت سے ممالک میں تو یہ ہے نہیں, جیسے پورے یورپ میں نہیں ہے, امریکہ میں نہیں ہے. امریکہ میں آپ کا ڈرائیونگ لائسنس از یور آئیڈینٹی. ایک عام آدمی کہاں کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ نادرا میں کر رہے ہیں, ایئرپورٹس پہ کہاں کہاں ہو رہا ہے اس وقت ڈیجیٹل؟ اب پاکستان میں دیکھیے ہر چیز آپ کے نادرا کے آئی ڈی کارڈ سے لنکڈ ہے. آپ کی انکم, آپ کا ایکسپینڈیچر اور آپ کے ایسٹس اگر آپ غور سے دیکھیں تو تقریباً سبھی, آپ بجلی کا بل پے کریں, بچوں کے اسکول کی فیس پے کریں, آپ گاڑی کو رجسٹر کرانے جائیں, آپ کہیں باہر ٹریول کریں, آپ کوئی پلاٹ خریدیں, آپ بینک میں پیسے رکھیں, آپ اے ٹی ایم سے پیسے نکالیں, ہر چیز آف کورس آپ کے آئی ڈی کارڈ سے لنکڈ ہے. وہ علیحدہ بات ہے کہ وی ہیو نیور ڈن اے گڈ جاب ان کنیکٹنگ دس ڈیٹا فار انسٹنس ٹو براڈن دا ٹیکس نیٹ. کہ جب سب کچھ لنکڈ ہے تو ہم یہ کیوں نہیں اسیس کر پا رہے کسی کا ٹیکس پوٹینشیل اور اتنا چھوٹا ٹیکس. ڈیجیٹل گورننس کی طرف جانا ہے ہمیں. ایبسلیوٹلی میرا خیال ہے بہت بڑا پوٹینشیل ہے.